السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة البقرہ دوسرا سپارہ اور آیت نمبر سٹارٹ ہو رہی ہے 183 اور لیسن نمبر ہمارا ہے 35۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا پر عمل کا شوق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قریب فرما لے۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد پھر مزید بھی مسائل ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پورشن ہمارا تجوید کا ہے۔ یا ایوہا الذین، یاد رکھیے اگر آپ کو کوئی لیسن مشکل آ رہا ہو اس کو بار بار سنیں، زوم کر کے پڑھیں، بار بار آپ اس کو پڑھیں، بار بار سنیں اور آپ پریکٹس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہر آنے والا سبق آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم الصیام، علیکم تم پر، الصیام روزے، یعنی مسیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین علی پر، الذین ان لوگوں کے، من سے، قبلی پہلے، قبل، کم تم سے، لعلکم تاکہ تم تتقون سب بچ سکو، تم سب بچ جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم سب تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سیام صوم، اس کا مطلب ہے روزہ۔ سیام جو ہے وہ صوم کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد، روزہ رکھوانے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایاما معدودات، ایاما معدودات چند دن ہیں گنتی کے، فمن پس جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریض، منکم مریضن، منکم مریضن تم میں سے مریض بیمار، او یا علی سفر سفر پر ہو، فعدتن، اب عربی پڑھیں گے، فعدتم من، تم من، میم مشدد پر غنہ ہوگا اور من کے اوپر اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ فعدتم من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، ایام دنوں، اخر دوسرے، و اور
अलल्लज़ीन अला पर अल्लज़ीन उन लोगों युतीक़ूनहु युतीक़ून ताकत में से है वो सब ताकत रखते हों वो उसकी फिदिया है तोआमु खाना खिलाना मिस्कीन एक मिस्कीन का फमन बस जो शख्स तत्वआ खुशी से करे तत्वआ खुशी से करे खैरन भलाई फहुआ तो वो खैरुल्लहु बेहतर है उसके लिए व और ये कि तसूमू सामा से है ये सूमू तुम सब रोज़ा रखो तसूमू कि तुम सब रोज़ा रखो खैरुल्लकुम ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए इन अगर तुम हो तुम तालमून जानते बामुहावरा तर्जुमा अय्यामम मादूदात चंद दिन यानी गिनती के चंद ही दिन हैं अय्यामम मादूदात गिनती के चंद ही दिन हैं फमन काना मिनकुम मरीजन लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो औ अला सफरिन या सफ़र में हो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु और उसकी ताकत रखने वाले फ़िदिये में तामु मिस्कीन एक मिस्कीन को खाना दे फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लहु और फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसके लिए बेहतर है व तसूमु खैरुल्लकुम लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर हो तुम सब जानते सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पर देखिए इस आयत करीमा में फरमाया गया कि जिन गिनती के चंद ही दिन हैं जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र में हो तो उसे चाहिए कि वो गिनती को दूसरे दिनों में पूरी कर ले। अब यहाँ पर ये बीमार और मुसाफिर को इस आयत करीमा में रुख्सत दी गई है किसको बीमार मरीज़ और सफ़र पर मुसाफिर मरीज़ और मुसाफिर दोनों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है रुख्सत दी जा रही है वो बीमारी या सफ़र की वजह से रमज़ानुल मुबारक में जितने भी रोज़े ना रख सकें वो बाद में रख कर गिनती को पूरा कर लें सुबहान अल्लाह। और उसके बाद फरमाया और जो उसकी ताकत रखने वाले हैं वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तामु मिस्कीन फ़िदिये में एक मिस्कीन को यानी उसकी जो ताकत रखने वाले लोग हैं ताकत रखने का युतीक़ूनहु ये वाला युतीक़ूनहु का तर्जुमा है यतजश्शमूनहु यानी नहायत मुशक्क़त से रोज़ा रख सके इसका किया गया ये हज़रत इब्ने अब्बास से मनकूल है इमाम बुखारी ने भी इसी को पसंद किया है जो इसकी ताकत रखते हैं यानी नहायत मुशक्क़त से जो रोज़ा रख सकते हैं यानी जो शख्स ज़्यादा बुढ़ापे या ऐसी बीमारी की वजह से जिससे शफा याबी की उम्मीद ना हो बात समझने की कोशिश करिए जो शख्स ज़्यादा बुढ़ापे या ऐसी बीमारी की वजह से जिससे शफा याबी की उम्मीद ना हो रोज़ा रखने में मुशक्क़त महसूस करे वो एक मिस्कीन का खाना बतौर फ़िदिया दे दे लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा ताकत रखते हैं किया है वो कहते हैं कि जिसका मतलब यह है इब्तदाई इस्लाम में रोज़े की आदत ना होने की वजह से ताकत रखने वालों को भी रुख्सत दे दी गई थी कि अगर वो रोज़ा ना रखें तो उसके बदले एक मिस्किन को खाना खिला दिया करें लेकिन बाद में फमा शाहिदा मिनकुम शहरा फयसुम के ज़रिए इसे मनसूख करके हर साहिब ताकत के लिए रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया लेकिन ज़्यादा बूढ़े दायमी मरीज़ के लिए अब भी यही हुक्म बाकी है जो कि यहाँ पर इस वाले हिस्से में है कि वो फ़िदिया दें और हामिला हमल वाली और मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली औरतें अगर मुशक्क़त महसूस करें तो वो मरीज़ के हुक्म में होंगी यानी वो रोज़ा ना रखें लेकिन बाद में रोज़े की वो क़ज़ा देंगी। और उसके बाद फरमाया कि
اگلی یعنی کہ بعد میں فرمایا کہ فمن تطوع خیرن، اور یہاں کہا گیا فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، یعنی کہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو ویسے بھی ہر نیکی کو کئی گنا بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو خوشی سے، اچھا رمضان المبارک میں کے روزوں کا کے فرض ہونے کا، پھر اس کے بعد مسافر اور مریض کی رخصت کے بارے میں فرمایا گیا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے شہر رمضان الذی، شہر مہینہ، رمضان کا، الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں، من الہدا، اب عربی پڑھیں گے، وبینات من الہدا والفرقان، اور روشن دلائل ہیں ہدایت سے اور امتیاز کرنے کے، فما پس جو شخص شاہدہ موجود ہو، منکم الشہر تم میں سے کوئی شہر میں یعنی اس مہینے میں، فلیصمہ، اب اس کو پڑھیں گے فلیصم، یہاں پر یہ طوا ہے، طوا کا مطلب یہ وہاں یہاں وقف مطلق کی مطلق ہوگا، وقف مطلق کا مطلب ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن فلیصم اس کو وقف کی صورت میں یوں پڑھیں گے فلیصم، تو چاہیے کہ اسے روزے رکھے، وما کانا اور جو ہو مریضن بیمار، او یا علی سفرن سفر پر، فعدۃ من ایام اخر وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، یرید اللہ، لا کو پور کریں گے موٹا کریں گے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی، تمہارے ساتھ اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا اور نہیں، یرید وہ چاہتا، بکم العسر تمہارے ساتھ سختی، و اور لتکملوا العدۃ تاکہ تم سب پورا کر لو عدت کو، عدت کا مطلب تعداد کو، گنتی کو، و اور لتکبروا اللہ، اب پورا پڑھیں گے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی اس پر، ما جو ہداکم ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کر سکو۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم پس جو اس مہینے کو پا لے، یعنی جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ومن کان مریضا او علی سفر اور جو کوئی مسافر یا مریض ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، اور نہیں وہ ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب بامحاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں، یہاں دیکھیے شہر رمضان الذی، رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں، رمضان کی
شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا لیلہ مبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات، جو رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں حضرت جبریل سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ رمضان کی 3 راتوں 23، 25 اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام اللیل بھی کروایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ صحیح ترمذی، صحیح ابن حبان اور البانی کی یہ روایات ہیں۔ یہ تراویح 8 رکعات ما وتر 11 رکعات تھی، یعنی 8 رکعات اور 3 وتر، ٹوٹل بنی 11 رکعات، جس کی وضاحت حضرت جابر کی روایت میں ہے جو قیام اللیل کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت صحیح بخاری شریف میں ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی حضرت عائشہ سے بھی 8 تراویح کے بارے میں بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ چونکہ بعض صحابہ کرام سے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے، اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے 20 رکعتیں یا اس سے کم یا زیادہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 8 تراویح اور 3 وتر ہی ثابت ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اور نیکسٹ آیت ہے اور اذا اذا جب سألک، اچھا اب یہاں دیکھیں سین حمزہ لام کاف چاروں کے اوپر زبریں ایکول میں رکھیں گے۔ سألک آپ سے پوچھیں، عبادی عباد بندے، یاد ساتھ آگے ہے میرے، عبادی میرے بندے، عن سے یا بارے، آگے چھوٹی یا ہے میرے، عنی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب پھر تو آ گیا وقف مطلق کی علامت، میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں، کہا میں جواب دیتا ہوں، دعواتا پکار کا، ادائی پکارنے والے، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا جب، دعان یہاں پر لا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اذا دعانی جب مجھے پکارے یا جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا بس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے لی میرا، اور واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں، بی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون بھلائی پائیں، راہ راست پا سکیں۔ اب یہاں با محاورہ ترجمہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ ہو رہا تھا پچھلی آیت میں۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان میں دعا کا مسئلہ رکھ دیا۔ یہ جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ يَرْشُدُونَ تک، یہ پوری آیت یہ دعا کا ہے۔ تو یہ رمضان کے احکام اور مسائل کے درمیان میں دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً سحری کے وقت میں اور افطاری کے وقت میں۔ افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے 2 بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان، اور دوسرا اس کی اطاعت و فرما برداری۔ اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع خضوع کا اہتمام کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا نیکسٹ آیت میں، احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، لیلہ رات، لیل کہتے ہیں رات کو، لیلۃ الصیام رات روزے کی، لیلۃ الصیام الرفث رات روزے کی، الرفث بے حجاب ہونا، الی طرف نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن وہ لباس لکم لباس ہے تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ اللہ جان چکا ہے انکم کہ تم سب، کنتم تھے تم، تختانون تم سب خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ سے، فتابا تو اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، وعفا اور درگزر کر دیا، عنکم تم سے، فالآن تو پس اب، باشروہن تم سب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تم سب طلب کرو، ما کتب اللہ جو لکھ رکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم سب کھاؤ، واشربوا اور تم سب پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے، خیط ابیض، خیط دھاگا، ابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسودی من سے خیط دھاگا، اسود سیاہ، من الفجر فجر کو۔ پہلے ہم اتنے کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ لباس ہیں تمہارا اور تم لباس ہو ان کا۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، علم اللہ علم ہے کہ تم نے، انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ کی، تو پھر اس نے تم پر رجوع کر لیا اور اس نے تمہیں معاف فرما دیا، پس اب تم ان سے مباشرت رکھو اور تم تلاش کرو جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے، یعنی اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں
تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم پھر اگلی بعد میں کرتے ہیں ترجمہ کی تشریح اور ترجمہ۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا جلنا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت تھی۔ کب سے کب تک؟ افطار کرنے سے لے کر عشاء کی نماز یا سونے تک، بس اس کے بعد پھر ختم۔ سونے کے بعد ان میں سے نہ کھانا پینا جائز ہوتا اور نہ بیوی سے میل ملاپ جائز ہوتا۔ ظاہر بات ہے یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت عطا کر دی۔ الرفث، یہاں پر کیا ہے؟ رفث، رفت، یہ دیکھیے رفت جو ہے، رفت کیا ہے؟ رفت سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ الخیط الابیض، خیط الابیض سے مراد صبح صادق اور خیط اسود سے مراد سیاہ دھاری سے، یعنی اس سے مراد رات ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا جی، اس سے روزہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اس کی تائید ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا پھر ثم پھر اتم الصیام، اتم الصیام تم سب پورا کرو صیام روزے کو الی اللیل رات گئے رات تک، ولا اور نہ تباشروہن تم سب مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون ہو، عاکفون اعتکاف بیٹھنے والے ہو یا اعتکاف میں ہو، فی المساجد مساجد میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس مت تقربوها تم سب قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات ہی اپنے احکام للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ سب بچ رہیں، تاکہ وہ سب بچے رہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو، اور ولا تباشروہن اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو، کب؟ وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سب بچے رہیں۔ اب یہاں پر رات تک روزے کو پورا کرنا، ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید ہے اور فضیلت بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال سے منع کیا گیا۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد عورتوں سے اور اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت، بوسوں کنار کی بھی اجازت نہیں، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ عاکفون فی المساجد، یہاں دیکھیے عاکفون فی المساجد، اس سے استدلال کیا گیا کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، کیونکہ رب کائنات نے بھی حکم دیا فی المساجد، مساجد میں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا درست نہیں۔
کیونکہ قرآن کے احکام سب کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیماجات مسجد کے اندر ہی لگائے تھے اعتکاف کرنے کے لیے۔ البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام ضروری ہے، تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو۔ جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح، مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا ولا، اور نہ، تأکلوا، تم سب کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، ولا تأکلوا اموالکم، بینکم، اپنے درمیان یعنی آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے، نہ حق طریقے سے، وتدلوا، اور تم سب نہ پہنچاؤ، بیہا، انہیں، الالحکام، حکام کی طرف، لتأکلوا، تاکہ تم سب کھاؤ، فریقم من اموال الناس، فریقن، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے اموال میں سے، بالاثم، گناہ سے، وانتم تعلمون، اور تم سب جانتے ہو، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کے مال کا کچھ حصہ یعنی ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر بہت بڑا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت کوئی نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ اس کی چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ اسے پتہ ہے کہ یہ اس کا مالک نہیں ہے، اصل مالک کا اسے پتہ ہے کہ کون ہے، اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے، ظلم سے، زیادتی سے، یا وہ پاور میں ہے، طاقت میں ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ غریب ہے اور وہ طاقت میں نہیں ہے، وہ لے نہیں سکتا، تو یہ بندہ اس سے فائدہ اٹھا کر، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے نام، اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا، اللہ کو اس کی جواب دہی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے کسی کا ایک بالشت بھی زمین کسی کی ناحق لی ہوگی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر ایک مثال دے کے سمجھایا گیا کہ ایک بالشت، ایک گٹھ زمین، یعنی ہاتھ سے جب آپ زمین پر ہاتھ 5 انگلیاں کھول کر زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو ایک بالشت بنتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بالشت زمین چہ جائے کہ کئی کنال، کئی مرلے، کئی ایکڑ زمین، کئی مربع زمین ہتھیا لی جاتی ہے، اور وہ قیامت والے دن اس کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور صرف زمین ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے کسی کا مال ہتھیانے کے لیے گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، پیسہ ہو سکتا ہے، کپڑے ہو سکتے ہیں، جوتے ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یوز کا سامان ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو ایک مال کے زمرے میں آتا ہے، ہر وہ چیز، کوئی چیز بھی کسی نے اپنے نام کروائی، چاہے عدالت اس کے نام کر بھی دے، وہ یہ مت سمجھے کہ مجھے عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا،
تو اب لہٰذا یہ میرے لیے جائز ہے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہی مجرم ہے، دنیا کا بھی مجرم اور آخرت میں بھی مجرم، اور اس کی سزا اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ قیامت والے دن جب تک یہ واپس نہیں کرے گا اس کو یہ وہاں پر بچ نہیں پائے گا۔ لیکن آخرت میں نہ مال ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ جائیداد ہوگی، جو مال اس نے ہتھیایا تھا نہ وہ اس کے پاس ہوگا اور نہ یہ چھوٹ پائے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کو بچنا چاہیے اس چیز سے، اور اپنے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت سے آخرت کی اگر ناکامی ہو گئی تو سمجھیں ساری 60 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں اگر آپ لوگ کامیاب بھی ہوں گے تو ناکامی آخرت میں ہوگی، تو سمجھیں وہ ساری آپ کی کامیابیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ساری کائنات پوری دنیا کے سامنے پورے محشر کے میدان میں ناکامی لے کر اللہ کے دربار میں بھاگو گے، کیا بنے گا اس وقت؟ اس وقت کی فکر کرنی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، ختم ہونے والی زندگی، اور یہ فانی زندگی ہے۔ اس زندگی کی ہمیں کامیابی نہیں، ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے جو نہ ختم ہونے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اس کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا رہا۔ تو لہٰذا ہم سب کو اپنی آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔